1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا، بلکہ پنڈی، لاہور اور لاڑکانہ کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے۔ ہم یہ بھی اپنی سوچ، ریکویسٹ، ڈیمانڈ، آپ اس کو جو مرضی ہے کہہ دیں، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب جب کہ یہ 27ویں ترمیم کے تمام خط و خال ہمارے سامنے آ چکے ہیں، کابینہ سے بھی اس کا ڈرافٹ منظور ہو چکا ہے، کمیٹی کے اندر بھی اس کے اوپر مشاورت جاری ہے، ابہام بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، تو ایسے میں عدلیہ میں موجود باضمیر جج صاحبان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے خطوط کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے اس ترمیم پر اپنا موقف اور اپنے تحفظات کا اظہار عوام کے سامنے رکھیں۔ یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا، بلکہ پنڈی، لاہور اور لاڑکانہ کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے۔ اس ضمن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آئین کو اس کی اصل شکل میں 18ویں ترمیم تک بحال کیا جائے، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، یا پھر پاکستان میں ایک نئے عمرانی معاہدے کی نئی بحث و تمہیز کا آغاز کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں، کارنر میٹنگز کا آغاز ہو، اور اس کے لیے لائحہ عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہمیں عوامی رائے سازی کا بھی آغاز کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جو سول سوسائٹی، میڈیا اور کاروباری طبقے، دیگر طبقات سے بامعنی حمایت اور مشاورت کا سلسلہ شروع کرے گی۔ اس مشاورت کو ہم صرف اوپر کی سطح تک محدود نہیں رکھیں گے، یہ کمیٹیاں یونین کاؤنسل لیول تک ہم پھیلائیں گے، تاجر تنظیمیں، کسان تنظیمیں، محلے یا علاقے کے بااثر نمائندگان ان تک لے کے جائیں گے اور ان کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ عوامی رائے سازی کے لیے اس پر غیر ملکی اور ملکی جرائد و اخبارات میں پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کے عوام کا مقدمہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم ہر عوامی رائے ساز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے ان بائسڈ احساسات، خیالات، الفاظ کی شکل میں قوم کے سامنے رکھیں، اور اس میں ہم بھی اپنے خطوط کے ذریعے اس میں اپنا اوپینین شامل کرائیں گے۔ اس وقت بہت اہم توجہ اس بات پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملک کی ساری لیگل فریٹرنیٹی، جس سے میرا اپنا بھی تعلق ہے، کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل اسٹرکچر دیٹ وی ورک ود، وہ اب اس طرح کا نہیں رہے گا، وہ منہدم کیا جا رہا ہے۔ بار کاؤنسلز کا، وکیلوں کا، لیگل فریٹرنیٹی کا اس کے اندر کردار کلیدی ہوگا۔ ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بار کاؤنسلز اور وکلا تنظیمیں اس تحریک میں شمولیت کو یقینی بنائیں، اور ہم اس قومی کانفرنس میں یہ دعوت ان تک بھی پہنچائیں گے، اور ان کی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد اس قومی کانفرنس میں شریک ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں
کہ جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ہم ایک وفد تشکیل دے کر ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ان سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، سرو کیا، آج اس ادارے کو مٹانے کے لیے حکومت 27ویں ترمیم کے ذریعے حملہ آور ہے، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اس موقع پر یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے طے کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تاریخوں کے ساتھ اس نیشنل کانفرنس، قومی کانفرنس کے بعد جلسے جلوس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا جو اسکیجول ہے وہ اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھے جائے گا۔ پارلیمنٹ کے ذریعے فیلڈ مارشل لا نافذ کیا جا رہا ہے، 27 ترمیم جو ہے یہ آ رہی ہے، آپ نے جو ابھی بتایا ہے، آپ اس کے خلاف جدوجہد کا اعلان کر دیں۔ کیا پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں ہیں، پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، وہاں بھی کوئی جدوجہد کریں گے؟ وہاں بھی پارلیمنٹ کے جو ان کے ساتھ بھی رابطہ کرے گا، ان کو بھی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، یا سارا روڈوں کا پریشان ہوگا؟ معافی چاہتا ہوں، میں تو جب سے پارلیمنٹ بنی تھی میں اس رائے کا تھا کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے مینڈیٹ کے چور ہیں، زر اور زور کی بنیاد کے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے۔ ان سے اگر مذاکرات بھی ہوں تو مذاکرات اس بنیاد پہ ہوں گے کہ میرا لوٹا ہوا مال واپس کر دو۔ اس کے لیے نہیں ہوگا کہ آئیں بسم اللہ، لاما صاحب آپ وہاں چیئرمین بن جائے، محمود وہاں چپڑاسی بن جائے، آپ فلانا وہاں آپ سیکرٹری بن جائے۔ نہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ نے اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے، اور جب ان کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا استعمال ہوتا ہے آپ نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ وہ باتیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے جو ہماری ماؤں کے ساتھ کیا ہے اس کا ہم حساب کہاں لیں گے؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، خدا بھی کہتے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا بلا مت کہو، لیکن مظلوم اگر کچھ کہے خدا کا۔ صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر سر آپ سے اور راجہ صاحب سے بھی بنیادی سوالات ہیں آئینی ترمیم پر، دونوں میرے سوال لازمی کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں۔ میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے سر 18 ترمیم پوری مکمل طور پر ہم نے کور کی، اور آپ کے اکابرین سے ہم بات کرتے تھے اور مطمئن تھے، اور پہاڑوں سے بھی ٹھنڈک آئی تھی بلوچستان کی جب یہ 18 ترمیم ہوئی۔ اس میں ایک بڑا حکومت ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم 18 ترمیم سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ میں تھوڑی سی نشاندہ ہو سکتا ہے لائن بھی ہوں، رضا ربانی کی قیادت میں ہم نے دونوں جرنیلوں کے نام نکال دیے تھے آئین پاکستان 1973 سے۔ اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پھر ایک جرنیل کا نام ہمارے آئین میں آیا؟ آپ سے سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آئین پاکستان 1973 کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہ لکھے ہوئے ہے نا سر، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی روشنی میں اس ترمیم کو یہ جو شک ہے آرٹیکل کہ اسلام کے منافی کوئی قانون سازی آئین سازی نہیں ہو سکتی، آپ نے قتل لگا دیا ہے، اس کے حوالے سے اس شک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ ہم تو بھی سیاسی کارکن رہے ہیں، ہمارا کیا کہتے ہیں لوگ اس پہ وہ ہوتے ہیں کہ میرے باپ کا اتنا بینک بیلنس ہے، میرے دادے کا اتنا وہ ہے۔ ہمارا بینک بیلنس جمہوری آزادیاں رہی ہیں۔ اگر کوئی بھی، میں نے پوچھا بھی نہیں، یہ میرے دوست ہیں، مجھے سینئر ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی آئین ترمیم جو پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہو، جو عوام کی طاقت کو مضبوط کرتی ہو، جو سول سپریمیسی کو مضبوط کرتی ہو، ہمارا ووٹ انکنڈیشنلی اس بدبخت حکومت کے پاس ہے۔ حالانکہ وہ نمائندہ نہیں ہے، انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ کریں۔ جرنیل کا نام نہیں، میرے باپ کا بھی نام نہیں آنا چاہیے۔